السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج میں آپ سے زندگی کے چند الٹے اصول، یعنی جو ایسے لگتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، وہ ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ علم اور پیسہ وہ بانٹنے سے گھٹتے نہیں ہیں بلکہ بڑھتے ہیں۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک ایک پنی بھی، ایک چھوٹی سی چیز بھی جب تم صدقہ کرتے ہو نا، جب تم خرچ کرتے ہو تو the moment you invest, the moment you spend، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری طور پہ اللہ اپنے اکاؤنٹ سے اس کو ریلیز کر دیتا ہے، اس کا وہ یخلف، اللہ جاری کر دیتا ہے وہاں سے۔ جس وقت آپ نے انٹینشن کیا، آپ نے ارادہ کیا، آپ نے نیت کی اور آپ نے خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اکاؤنٹ سے ریلیز کر دیا۔ جب صدقہ ہم کرتے ہیں نا تو صدقہ ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ میں 10 روپے دے دوں گا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، میں کچھ خرچ کر دوں گا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ آقا نامدار کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صدقہ مال میں زیادتی کرتا ہے، صدقہ بلیات کو دفع کرتا ہے، صدقہ آپ کو مصیبتوں آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ پہلا الٹا اصول جو ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے دینے سے کم ہوگا، لیکن دینے سے کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح علم کا معاملہ ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، جمع کرنے سے بڑھتا نہیں ہے۔ میں اگر اسے جمع کر کے بیٹھ جاؤں گا تو اس سے میرا علم بڑھے گا نہیں، اس کو بانٹنا ضروری ہے۔ اور کتمان علم تو ایک بڑا گناہ ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ کتمان علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو دینا ہے، اس کو بانٹنا ہے۔ جو بھی علم آپ کے پاس ہے اس کو لوگوں میں بانٹیں، مخلوق میں بانٹیں، مخلوق کو اس علم سے فائدہ پہنچائیں۔ یہ ایک پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ کامیابی کے لیے ناکامی کو گلے لگانا بہت ضروری ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ صرف کامیابی وہ وداؤٹ ناکامی حاصل ہو جائے گی۔ جب ہم ناکام ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایک لرننگ حاصل ہوتی ہے، ہمیں ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ ناکامی آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور کبھی وہ ناکامی جو ہے نا وہ آپ کی کامیابی کا ایک زینہ ہوتا ہے۔ آپ 10 بار ناکام ہو جائیں لیکن ایک وقت وہ ضرور آتا ہے جب آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ کا ارادہ صحیح ہے، آپ مخلص ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ایفرٹ پوری ڈالی ہوئی ہے، توکل علی اللہ، تو ناکامی سے ڈرے نہیں، ناکامی کو گلے لگائیں۔ ناکامی اگر ہو جاتی ہے، آپ نے بالکل 100% اپنا ڈالا، اپنی پوری کوشش کی، اس کے باوجود آپ فیلیور کا شکار ہو گئے، لیٹس ایکسیپٹ اٹ، نو بڈیز، فیلیور از دا فرسٹ اسٹیپ آف یور سکسیس۔ سو ناکامی کو گلے لگائیں کامیابی کے لیے۔ محفوظ رہنے کے لیے خطرہ مول لیں۔ اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں نا کہ آپ سیف رہیں، آپ محفوظ رہیں، تو آپ کو خطرے مول لینا پڑیں گے، خطرات مول لینے پڑیں گے، آپ کو رسک مول لینا پڑیں گے۔ اگر آپ رسک نہیں لے رہے ہیں اپنی زندگی میں، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو آگے نہیں لے جا رہے ہیں، آپ ترقیات سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ وداؤٹ رسک نوبڈی کین پروسیڈ فردر۔ آپ ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل کمفرٹ زون میں بیٹھ کے پوری چیزیں ہو جائیں گی، آپ کو سب چیزیں حلوے کی طرح آپ کو مل جائیں گی۔ یہ قرآنی اصول بھی ان مع العسر یسرا، اور کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو آپ کو پریشانیاں، مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، آپ کو خوف کا مقابلہ کرنا پڑے گا، آپ کو خطرات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، رسک لینا پڑے گا آپ کو۔ رسک لیں گے آپ آگے بڑھیں گے، رسک نہیں لیں گے آپ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، کمفرٹ زون کا شکار ہو جائیں گے، اور یو آر ناٹ گونا بی مور سیکیور اینی وے۔ جب آپ رسک لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ when you take one risk، آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ایک رسک لینے سے، اس رسک کے بعد مجھے اس رسک سے محفوظ کیسے رہنا ہے۔ you learn something out of that، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ کو رسک لینا ہے محفوظ رہنے کے لیے، خطرات کو مول لینا پڑے گا آپ کو۔